نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت۔ آج کی جو میری آیات مقدسات ہیں دو آیات میں نے پڑھی ہیں اور دونوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خوشخبری سنانے والے پیغمبر، میسنجر آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے پیغمبر، ان کی نماز کا اکثر تذکرہ چبل، گند، چٹھ، چگل زمانے کی آمد عیسیٰ بھی کرتا ہے کہ وہ نماز پڑھتے تھے، نماز قائم کرتے تھے، انہوں نے صلاۃ قائم کی، صلاۃ قائم کی۔ اب صلاۃ کس طرح قائم کی وہ آمد عیسیٰ کے پاس جواب نہیں۔ صلاۃ کیسے قائم کرنی ہے وہ آمد عیسیٰ نہیں بتاتا۔ ہاں، صلاۃ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ضرور ہے، صلاۃ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ضرور ہے، اور اوپر سے دیکھ کر چول کو، چگل زمانے کی کو، کنگ آف نائٹ کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کنگ آف نائٹ کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ یہ ہے آمد عیسیٰ کا کردار، کنگ آف نائٹ۔ اور چلا پھر کیا، محمد بھی میں ہوں، احمد بھی میں ہوں، عیسیٰ بھی میں ہوں، موسیٰ بھی میں ہوں، ابراہیم بھی میں ہوں، سب کچھ یہ ہے۔ اور اتنا پرانا
کوئی دعویٰ کرے اور چغل کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہ آئے، اردو کا تلفظ بھی ٹھیک نہ ہو، انجام کو انجام کہے، اسی طرح کے کئی الفاظ سرہنہ کا ترجمہ کر دے وہ اترے اوپر سے، یہ مفہوم بیان کر دے سرہنہ کا کہ اوپر سے سیاب ثاقب اترے، اس کا باپ بھی قبر سے نکل آئے اور اس کی ماں جس کے یہ فلٹر سے ہوا ہے وہ اس کا باپ وہ بھی قبر سے نکل آئے، اور ماں بھی اس کی قبر سے نکل آئے، کیونکہ وہ تو بیچاری کہتی ہوگی کہ تو نذیر کا بیٹا ہے، کہ یہ کہتا ہے میں محمد کے فلٹر سے ہوں، جو محمد کے فلٹر سے ہے اس محمد کو بھی لے آئے نا۔ تو یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ بات اس کو ثابت کرنا جو ہے نا اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ نماز کیسے ادا کی جاتی۔ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے صلاۃ کیسے قائم کی، وہ کیسے نماز ادا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا نا یہ قال انی عبداللہ، کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، پکار اٹھے عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے، فرمانے لگے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب حضرت مائی مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا اور آپ یروشلم میں پیدا ہو گئے، لوگوں کو پتہ چلا، کھجور کے نیچے آپ کی پیدائش ہو گئی، ساتھ چشمہ پانی کا بھی جاری تھا۔ بات مختصر کہ جہاں حضرت مائی مریم موجود تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت پورا ہو چکا، جب پیدا ہو گئے تو قوم آ گئی، قوم نے حضرت مائی مریم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جو قرآن پاک نے بیان بھی کیا ہے۔ تھوڑا سا ایک دو آیات مقدسات پیچھے سے پڑھنے کو تو سننے میں بڑا لطف آتا ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، بس قوم ساری کی ساری قوم آ گئی حضرت مریم کے پاس، جہاں انہوں نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے یہ کیا، کتنا فضول کام کر دیا تو، کتنا فضول کام کر لیا تو نے، اور اچھا یہ کام اچھا ہے، یعنی تانے دینے لگے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء، اے مریم تیرا باپ بھی کوئی برا آدمی نہیں تھا، ماں کانا نہیں تھا، ابوک امرا سوء کوئی برا آدمی، امرا کا معنی آدمی، وما کانت امک بغیہ، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نشد، بڑا محبت بھرا اور الفت بھرا ترجمہ کرتے ہیں، ننگا ترجمہ علماء کرام نہیں کرتے۔ کوئی تیری ماں بھی ایسی ویسی عورت نہیں تھی، بس اتنا ہی کافی ہے، بغیہ کا معنی اتنا کافی ہے کہ کوئی تیری ماں بھی ایسی ویسی عورت نہیں تھی۔ فاشارت الیہ، آپ حضرت مائی مریم نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی طرف، اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، تو قوم کہنے لگی اے مریم یہ تو تیری گود میں پڑا ہے،
اور گود میں پڑے ہوئے بچے سے ہم گفتگو کیسے کریں؟ وہ ایک دن کا بچہ ہے، اس سے گفتگو کیسے کریں؟ یہ کوئی بول کے بتائے گا ہمیں؟ یہ تیری صفائی بیان کرے گا؟ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول پڑے، فرمانے لگے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، الکتاب دی ہے۔ جو احمد عیسیٰ کی چبڑ کتاب وہ نہیں، اس آل کتاب سے مراد انجیل مقدس ہے۔ تیری کتاب میں تو ساری چبڑیں اور چگڑیں ہیں، نارے تیرا کردار ہے، تو ہے کنگ آف نائٹ۔ کہاں عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور کہاں تو چبڑ؟ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پاؤں کی مٹی ہے نا، یا جس جگہ وہ پیدا ہوئے ہیں اس جگہ کی مٹی جو ہے نا، یا اس جیسا کوئی ذرہ بھی ہے نا، اس جیسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انبیاء کا تو پیشاب بھی پاک ہوتا ہے، پیشاب کہنا بھی تجھے ان کی توہین ہے، ان کی توہین ہے۔ ان کے قدموں کی خاک جیسا بھی ہم نہیں ہو سکتے، جو ان کو مانتے ہیں دل و جان سے۔ مسلمان کتنا بھی گیا گزرا ہو، کسی نبی کی گستاخی، جو آقا علیہ السلام تک، نبی علیہ السلام تک اللہ نے رسول بنائے، اور جن کے اشارے اور جن کے نام اور وضاحت قرآن سے ملتی ہے، وہ نبی، کسی ایک نبی کی بھی کوئی مسلمان گستاخی نہیں کر سکتا، گستاخی سے نام نہیں لیتا۔ اور احمد عیسیٰ چبڑ آقا علیہ السلام کا نام بھی گستاخی سے لیتا، باقی انبیاء تو دن کنار۔ ہمارا تو عقیدہ ہی بڑا صاف سا ہے کہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا، قرآن پاک نے بھی بیان کیا، اور اللہ کے رسول نے بھی بیان کیا، لا نبی بعدی ز احسان خدا است، پردہ ناموس دین، ناموس دین مصطفیٰ است، پس خدا برما شریعت ختم کر، پس خدا برما شریعت ختم کر۔ خدا نے ہم پر شریعت کو ختم کر دیا، شریعت کو ختم کر دیا۔ ہمارے قرآن مجید کے علاوہ اب کوئی کتاب بھی قابل قبول نہیں، کوئی بھی الہامی کتاب نہیں، کوئی بھی خدا کا قانون نہیں۔ بر رسول ما رسالت ختم کر، اور ہمارے رسول پاک پہ اللہ نے رسالت کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ علامہ اقبال کا عقیدہ ہے۔ بر رسول ما، ہمارے رسول پاک پر، ہمارے بر رسول ما، ہمارے رسول پاک پر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت ختم کر دی، رسالت ختم کر دی، نبوت ختم کر دی۔ اب جو بھی رسالت کا داعی بن کر اٹھے گا وہ کنگ آف نائٹ تو ہو سکتا ہے، کنگ آف نائٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن 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 اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا، اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا، اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا۔ وہ آمد عیسیٰ کے روح میں آئے یا غلام قادیانی کانے کے روح میں آئے،
نبی نہیں ہو سکتا۔ بالکل یہ جھوٹ بولتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار اور ان کی عقیدت۔ پس خدا برما شریعت ختم کر، پس برما خدا شریعت ختم کر، بر رسول ماں رسالت ختم کرد، قوت قلب و جگر، قوت قلب و جگر گردد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، از خدا محبوب تر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی، قلب مومن را کتابش قوت است، قلب مومن را کتابت قوت است۔ اور مومن مسلمان کا تو دل ہی یہی ہے کہ جو نبی نے قرآن ہمیں دیا ہے، جو نبی نے کتاب دی ہے، اسی سے مومن کا دل قوت والا ہوتا ہے، طاقت پکڑتا ہے، اسی سے مومن کا دل، مسلمان کا دل طاقتور ہوتا ہے۔ اس لیے تو غیر مسلم، یہودی، عیسائی، ہندو وغیرہ سب ڈرتے ہیں مسلمان سے، اور سب نے ایک ہوا پھیلا دیا ہے کہ دہشت گرد ہے تو مسلمان ہے۔ تو حرام زادے کشمیر میں کون کر رہے ہیں حرام زدگی؟ مسلمان پھر خاموش ہیں۔ اور مسلمانوں تم ہی اٹھ کھڑے ہو، تمہارا نام تو بدنام ہو گیا، اب اپنے نام کی لاج رکھ لو، کشمیریوں کو تو آزاد کروا دو، نام تو بدنام ہے ہی، پر ایک دفعہ بدنامی، اپنا نام بدنام دکھا تو دو کہ ہم جب لڑتے ہیں اپنے لیے نہیں، خدا کے لیے، اپنے لیے نہیں، رسول کے لیے، اپنے لیے نہیں، مسلمان کے لیے، اپنی ملت کے لیے، ملت کے لیے، صرف ملت کے لیے لڑتے ہیں۔ ہم کبھی بھی کسی کے ساتھ اپنی عداوت کے ساتھ نہیں لڑتے، اپنی عداوت کو ہم نے سامنے مد نظر رکھا نہیں۔ ہمارے اکابرین نے یہی ہمیں سبق دیا ہے۔ بات نماز کی ہو رہی ہے، بہرحال میں علامہ اقبال کا شعر مکمل کر دوں۔ قلب مومن را کتابش قوت است، مومن کا دل آقا علیہ السلام کی کتاب سے یعنی قرآن مجید سے قوت پکڑتا ہے۔ حکمتش حبل الورید، حبل الورید ملت است، حبل الورید ملت است، اس کی حکمت، اس کی دنائی، قرآن پاک کی دنائی اور اللہ تعالیٰ کی محبت، الفت، حبل الورید، حبل الورید رسی ہے دل کی، بلکہ شاہ رگ سے حبل الورید، شاہ رگ سے جو قریب ترین چیزات ہے اللہ کی ذات، حبل الورید، یہی ہمارا دین ہے کہ ہمارا رب ہماری شاہ رگ سے بھی قریب ہے، شاہ رب سے، ہمارا رب شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ ملت است، یہی ہماری ملت ہے۔ ہم کائنات کو خدا نہیں مانتے بلکہ رب کائنات مانتے ہیں۔ وہ تمام کائنات کا پالنے والا ہے، تمام کائنات کا رب ہے، تمام کائنات کا الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ بھی نہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا بھی کائنات کو پال نہیں سکتا۔ یہی ہماری حبل الورید
ملت است، یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا مذہب ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ حبل الورید ملت است، حبل الورید ملت است۔ تو یہ ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت اور محبت کے پھول، عقیدت اور محبت کے پھول جو علامہ اقبال نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کے لیے پیش کیے ہیں اور ہمارے دلوں کو منور کیا ہے۔ اللہ ان کی قبر کو اپنی رحمت کے نور سے منور فرمائے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم ہے، ما کنت اوصانی بالصلاۃ، کہ جب تک میں زندہ رہوں اور مجھے حکم دیا گیا ہے صلاۃ کا، صلاۃ کا، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی صلاۃ کیا تھی؟ قرآن سے پوچھتی ہیں کہ یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی صلاۃ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی صلاۃ کو تو احمد عیسیٰ مانتا نہیں، نام کیا ہے؟ احمد عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی صلاۃ کو بھی نہیں مانتا۔ اب ہم قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی صلاۃ کیا ہے؟ سورت آل عمران میں چلے جاتے ہیں، مدنی سورت ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ اب ہم مائی مریم کی نماز، جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، اماں جان، عیسیٰ علیہ السلام نے تو صرف صلاۃ کا ذکر کیا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں صلاۃ ادا کروں، صلاۃ قائم کروں۔ تو اے اماں جان، آپ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، آپ بتائیں کہ اللہ نے آپ کو بھی صلاۃ کا کہا؟ انہوں نے کہا، وہ کہتی ہیں ہاں مجھے بھی اللہ نے کہا ہے۔ اب سن لیں اللہ نے حضرت مائی مریم کو کس طرح نماز کا ذکر، صلاۃ کا حکم دیا کس طرح۔ یا مریم اقنوتی، احمد عیسیٰ سے یہی پوچھ رہے اقنوتی کیا ہے؟ اقنوتی یہ اصل میں کیا ہے؟ اس کی مصدر کیا ہے؟ یہی پوچھ لو، اس کی مصدر کیا ہے؟ یہ اقنوتی کیسے بنا؟ اقنوتی نون کے اوپر پیش کیسے آیا اور حمزے کے اوپر پیش کیسے آیا؟ تھوڑا سا میں عرض کر دیتا ہوں، جو اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ فعل امر ہے، حکم ہے۔ حضرت مائی مریم کو اللہ آرڈر لگا رہا ہے، آرڈر دے رہا ہے۔ کون سا آرڈر؟ اے مریم اقنوتی، کھڑی ہو جا، سیدھی کھڑی ہو جا۔ پہلے اس نماز میں کیا ہوتا، آدمی سیدھا کھڑا ہو جاتا، پھر یا اللہ کس کے لیے کھڑی ہوں؟ لی ربی کا، اپنے رب کے لیے کھڑی ہو، کھڑی ہوگی اب یا اللہ۔ اب وہ کھڑی ہو گئی ہیں، اب رب تعالیٰ فرمایا واسجدی، اور سجدہ بھی کر، مجھے میرے لیے سجدہ بھی کر، ورکعی، اور رکوع بھی کر، اور رکوع بھی کر۔ کہاں رکوع کر؟ مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ لو مائی مریم کو تو یہ حکم ہو گیا کہ نماز پڑھ، قیام بھی کر، سجدے بھی کر، اور رکوع ایسے نہیں کرنا، رکوع کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہ تینوں کیٹیگری، قیام، سجدہ، رکوع، جو اللہ نے ذکر فرمایا، یہ کون سا صلاۃ ہے؟ کون سی صلاۃ ہے جس میں یہ چیزیں نہیں؟ ہمارے آقا علیہ السلام کی صلاۃ کو تو احمد عیسیٰ مانتا ہی نہیں نا، کیونکہ نبی علیہ السلام کو حکم ہوا نا کہ اپنا جنگ کے دوران میں یا خوف کے دوران تمہیں ایسے خوف لاگو ہو گیا ہے تو اپنی لشکر کے یا اپنی مسلمانوں کے دو گروہ بنا لو، ایک گروہ کو اپنے ساتھ نماز پڑھاؤ
सलात पढ़ाओ, जब वो सजूद कर लें तो वो पीछे चले जाए, दूसरा ग्रुप आ जाए, जब वो आ जाए तो वो आपके साथ नमाज पढ़े एक रकत, और वो नमाज जब पढ़ लेंगे तो बाकी खड़ी होकर अपनी जो रकत रहती थी वो पूरी कर ले। अब ये पूरी नमाज पढ़ के चले जाएं उधर, और जो पहले है वो आ जाए। किसी की नमाज भी नहीं टूटेगी, इतना अमल करने के बावजूद, इतना चलने के बावजूद, इतना फिरने के बावजूद नमाज भी नहीं टूटेगी। यह मुस्तफ़ा करीम की रहमत और अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का पूरा परताओ कि तुम काफिरों के सामने भी डटे रहो, लेकिन नमाज तुम्हारी नहीं टूटेगी। आओ भी नमाज पढ़ो भी, एक रकत पढ़ के फिर पीछे चले जाओ। ये है अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक का हुक्म, ये अल्लाह का हुक्म है और इसी का नाम सलात है। लेकिन अहमद ईसा जो किंग ऑफ नाइट है, उसे सलात का क्या पता सलात क्या है। मौलवियों को फजूल कहता है। उस फजूल चबल, तुझे ये नहीं पता उकनूती कैसे बना, फसजुदू उसजुदू कैसे बना। तेरे ख्याल में तो आस जादू बन गया, उस कुरू को आज कारू बन गया। ये ग्रामर मोहम्मद के फिल्टर से निकलने वाली ग्रामर, मोहम्मद के फिल्टर से और नज़ीर की कब्र से उछले मार मार के निकलने वाली ग्रामर। मोहम्मद के फिल्टर से इल्म आया जो नज़ीर की वालदा के अंदर गया, और फिर नज़ीर पैदा हुआ। वही फिल्टर वाला इल्म अहमद ईसा ने दुनिया में फैलाना शुरू कर दिया। फिल्टर वाला इल्म, वो इल्म जो मोहम्मद के फिल्टर से निकलता है ना, दुनिया कायनात में ना ऐसे हरूफ तहजी को बयान कर सकता है, ना ऐसा कोई इल्म बयान कर सकता। वो हरूफ तहजी वाली वीडियो तो आपने देखी है ना, तो वो देखो, फिर आपको सुलहुन का पता जाएगा। स्वाद से कुछ बन गया, लाम से कुछ बन गया, हा से हा हो गया। वाह जी वाह, और सुलहुन एक ही तो लफ्ज है। इस तरह लफ्जों को तोड़ कर तो ना तो खुदा ने कभी बयान किया, ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। अलिफ लाम का कुछ और तर्जमा, अलिफ लाम मीम का कुछ और तर्जमा, सुलहुन का स्वाद अलैदा, लाम अलैदा, हा अलैदा है। सुलहुन फसाद की जो जिद है, फसाद को छोड़कर नमाज को जिद बना दिया, सलात को जिद बना दिया। वाह जी वाह, ये इल्म मोहम्मद के फिल्टर से आया, ये इल्म मोहम्मद के फिल्टर से आया। और नज़ीर की कब्र से ग्रामर उछल्ले मार कर ठा करके निकली, जो अहमद ईसा के नीचे से गई ऊपर से निकलनी शुरू हो गई। ये इल्म, वाह जी वाह, ये इल्म, सुभान अल्लाह, खुदा की लानत। या मरियम उखनुती, ऐ मरियम, अल्लाह की बारगाह में कायनात करती, आजिज़ी करती हुई खड़ी हो जा। ली रब्बी की, अपने रब के लिए, वस्जुदी, और सजदा कर अपने रब के लिए, वरकाई, और रकू कर अपने रब के लिए। ये है सलात माई मरियम की। और ईसा अलैहिस्सलाम भी यही सलात अदा करते थे, अहमद ईसा की सलात, वो सलात मोहम्मद के फिल्टर से आई, ना किसी को आज तक समझ आई, ना समझ आएगी। और नज़ीर की कब्र से ग्रामर ने उछल्ले मारे तो सलात का तर्जमा आज तक कोई समझ ना सका। और अहमद ईसा की इतनी बड़ी समझ कि जिसको आस जादू भी समझ से बनाया, आजकारू भी समझ से बनाया, और क्या आस ताकबर तुम भी समझ से बनाया। लफ्ज़ है इस ताकबर तुम, और बड़ी समझ से जो मोहम्मद के फिल्टर से निकला ग्रामर का इल्म,
نذیر کی قبر سے نکلا گرامر کا علم، اس نے استکبرتم کو استکبرتم بنا دیا۔ واہ جی واہ، یہ ہے احمدی شاہ کا علم اور احمدی شاہ کے ماننے والوں کا علم۔ یہ محمد کے فلٹر سے نکلنے والا علم ہے، باقی کائنات کی کسی ڈکشنری میں نہیں کہ استکبرتم ہو جائے، استکبرتم ہو جائے، استکبرتم ہی رہے گا۔ جو محمد کی ڈکشنری سے نکلا، آقا علیہ السلام کی ڈکشنری سے نکلا، وہ استکبرتم ہے۔ جو محمد کا ذکر احمدی شاہ کرتا ہے، اس کے فلٹر سے جو علم نکلا، اس کے فلٹر سے جو علم باہر نکلا، وہ احمدی شاہ کے پاس ہے، دنیا کائنات میں اور کسی کے پاس نہیں۔ جو محمد کے فلٹر سے علم نکلا، وہ صرف نذیر کے پاس ہے، نذیر کے ماں کے پاس آیا، پھر نذیر سے اس کی ماں سے پھر احمدی شاہ کے پاس آیا، احمدی شاہ کی ماں کے پاس آیا فلٹر سے وہ علم، پھر احمدی شاہ کے پاس آیا وہ فلٹر والا علم، اور نذیر کی قبر سے گرامر اچھلے مار کے نکلتی۔ اللہ حضرت مائی مریم کو بھی جو صلات کا ذکر کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے، وہ بھی رکوع اور سجود والی صلات ہے، اور جو ہم پڑھتے ہیں۔ اور حضرت مائی مریم کی میں شان یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں بہت بڑا اضافہ فرمایا۔ کسی عورت کو یہ شان نہیں ملی کہ اللہ نے کہا ہو کہ تو بھی رکوع کرنے والی عورتوں مردوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ صرف اور صرف حضرت مائی مریم کو شان ملی کہ وہ شانہ بشانہ مردوں کے شانہ بشانہ نماز پڑھتی تھیں، رکوع کرتی تھی رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ چلو، ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ ہو گیا۔ اب آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی نماز کی تو پوری طرح سمجھ آ گئی ہے، جانکاری ہو گئی ہے۔ اگر پھر بھی کوئی بات تشنا رہ گئی ہو تو آپ بے شک سوال بھیج کر پوچھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کی تشنگی دور کرنے کی کوشش